بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتِ امْرَأُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ واللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثیٰ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا ختيم الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين قابل صد احترام مہمانان ذی وقار سادات کرام علماء کرام برادران اسلام حاضرین و سامعین، اللہ کریم کا شکر ہے جس نے ہمیں اس روح پرور بابرکت محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے، جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور ہم تو ان محافل میں ان ہستیوں کا ذکر کر رہے ہیں جو صالحین کے لیے بھی نمونے کی حیثیت رکھتے ہیں، جن کے نقوش پا تک پہنچنا صالحین کی معراج ہے، ہم تو ان ہستیوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو یقیناً یہ ایسی پاکیزہ محفل ہے جس پر رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، مسجد کا پاکیزہ ماحول ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی گئی، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں پڑھی گئیں، بظاہر تلاوت و ثناخوانی ہو رہی تھی، لیکن آپ کی جھولیوں میں وہ خزانہ ڈالا جا رہا تھا جو قیامت کے دن کام آنے والا ہے۔ اس محفل میں آپ کی جھولیوں میں وہ دولت ڈالی جاتی ہے، وہ موتی لٹائے جاتے ہیں جو حشر کے میدان میں کام آنے والے ہیں۔ بزم جان رحمت کے اراکین کو اللہ رب العزت اجر عظیم عطا فرمائے، جنہوں نے ہر سال کی طرح اس دفعہ بھی ان پاکیزہ محافل کا اہتمام کیا۔ آج ہماری اس محفل میں ہمارے شہر گجرات کی ایک معروف دینی سماجی شخصیت عاشق رسول شہزاد شفیق نقشبندی شرک پوری صاحب بھی تشریف لائے ہیں، میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کی برکتیں ہم سب کو دارین میں نصیب فرمائے۔ آج میں آپ احباب کے سامنے سیدہ نساء العالمین مخدومہ کائنات سیدہ کائنات راضیہ مردیہ عابدہ زاہدہ راکعہ خاشعہ جان احمد کی راحت حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر پاک کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے اور اس ذکر کو ہم سب کے لیے بخشش اور مغفرت کا باعث بنائے۔ خطبہ کے دوران میں نے قرآن پاک سورہ آل عمران آیت نمبر 35 اور 36 کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ حضرت بی بی مریم جو کہ حضرت عیسیٰ کی والدہ ہیں، ان کی ولادت سے پہلے ان کی والدہ نے زوجہ عمران وَإِذْ قَالَتِ امْرَأُ عِمْرَانَ زوجہ عمران
انہوں نے نظر مانی کہ یا اللہ میرے گھر جو بچہ ہوگا اسے میں مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف کرتی ہوں، میں اپنا گھر کا کوئی کام نہیں اس بچے سے لوں گی، میں اس بچے کو تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کرنے کی نظر مانتی ہوں، یا اللہ بیٹا عطا کر، اس بیٹے کو میں مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ لیکن جب ولادت ہوئی تو اللہ نے بیٹی عطا فرمائی، تو زوجہ عمران عرض کرتی ہیں پروردگار میں نے تو بیٹی کو جنم دیا ہے، میں نے بیٹا مانگا تھا لیکن عطا بیٹی ہوئی ہے، میں نے تو نظر مانی تھی بیٹا ملے گا تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اللہ کریم نے فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، جو بیٹا مانگا گیا وہ اس بیٹی کی مثل نہیں ہو سکتا جو عطا کی گئی ہے۔ لَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، جو بیٹا تم مانگ رہی تھی اس سے یہ بیٹی افضل ہے جو تمہیں عطا کر دی گئی۔ اب اصول کیا ہے، مرد افضل ہے یا عورت؟ چند لوگ ہی بول رہے ہیں۔ کون سا یہاں 7 عورتوں کی محفل ہے جو سن رہی ہیں بھی آپ کہہ رہے ہیں مرد افضل ہے؟ کون افضل ہے؟ مرد افضل ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، یہ قرآن پاک میں الرجال قوامون علی النساء، جن سے مرد جن سے عورت سے افضل ہے، یا آپ یوں کہہ لیں کہ عمومی طور پر مطلقاً اللہ نے مرد کو عورت پر فضیلت بخشی ہے، لیکن یہ آیت بتا رہی ہے بعض عورتیں ایسی ہیں جو بعض مردوں سے افضل ہیں۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، کچھ عورتیں ایسی ہیں جو ہیں تو عورتیں سارے مردوں سے نہیں، بعض مردوں سے وہ افضل ہیں۔ آج ہم جس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں وہ ہیں تو خاتون، وہ ہیں تو عورت، لیکن لاکھوں مردوں سے افضل اور اعلیٰ۔ اللہ نے ان کو وہ عظمت اور وہ شان عطا فرمائی۔ ہمارے آقا کریم کو اللہ تعالیٰ نے 7 اولادیں عطا فرمائی ہیں، 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جس چیز کی حضور کے ساتھ نسبت ہو گئی وہ افضل اور اعلیٰ ہو گئی۔ حضور کے اصول و فروع دونوں افضل اور اعلیٰ ہیں۔ جن وجودوں کو حضور کے نور سے نسبت ہوئی، یعنی ابھی حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے، میلاد نہیں ہوا، تو جن وجودوں کو حضور کے نور سے نسبت رہی وہ وجود بھی بڑی شان والے ہیں، اور وہ جو حضور کے گھر میں آئے وہ حضور کی اولادیں بھی بڑی شان والی، اصول و فروع دونوں ہی شان والے ہیں۔ تو اللہ نے حضور کو کتنی اولادیں عطا فرمائی ہیں؟ 7۔ 4 صاحبزادیاں ہیں، 3 صاحبزادے۔ اس کو بھی بعض لوگوں نے اختلافی بنا دیا کہ ایک ہی صاحبزادی ہیں اور باقی صاحبزادیوں کو ہم نہیں مانتے۔ یہ چونکہ میرا موضوع نہیں ہے اس لیے میں اس کی طرف تو نہیں جاؤں گا، لیکن میں صرف اتنا عرض کرتا ہوں قرآن پاک سے جو بات ثابت ہو اس کا کوئی مومن انکار نہیں کر سکتا۔ یا ایھا النبی قل لازواجک و، کوئی حافظ ہے تو ذرا لفظ تو پڑھے، میں تائید کروانا چاہتا ہوں حافظ قرآن سے، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین۔ بنت واحد ہے اس کا مطلب ہے بیٹی، بنات جمع ہے اس کا مطلب ہے بیٹیاں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا اے نبی اپنی ازواج سے، اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مومنوں کی عورتوں سے فرما دیں۔ اگر حضور کی ایک ہی صاحبزادی صاحبہ ہوتی
تو اللہ فرماتا یا ایھا النبی قل لازواجک و بنتک و نساء المؤمنین، لیکن جمع کا لفظ آیا ہے و بناتک، اپنی بیٹیوں سے فرما دے۔ تو بعض لوگوں نے اس کی تفسیر میں یہ اضافہ کر دیا، انہوں نے کہا جی وہ بیٹیاں حضور کی بیٹیاں نہیں تھیں، وہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی تھیں پہلے خامدوں سے، تو چونکہ حضور کے گھر میں تھیں اس لیے اللہ نے بنات کہہ دیا، بیٹیاں کہہ دیا۔ یہ اردو زبان نہیں ہے، یہ عربی زبان ہے، اور عربی زبان میں ہر چیز کے لیے اس کی صفت کے مطابق لفظ علیحدہ لفظ ہوتا ہے۔ وہ بیٹی جو اپنے صلب سے نہیں، پچھ لگ گئے، یعنی جس بیوی سے آپ نے شادی کی پہلے سے اس کی بچیاں ہیں، تو ان بیٹیوں کو عربی میں بنت نہیں کہتے، ان کو ربیبہ کہتے ہیں، اور اگر وہ زیادہ ہوں، ایک اور ربیبہ زیادہ ہوں، ربائب، وہ جو پچھ لگ بچیاں ہوتی ہیں، یعنی پہلی بیوی کا جو پہلا خامند ہے اس کی بچیاں ہیں اور نکاح میں آئی ہیں، ان کو بنات کہتے ہیں یا رباب کہتے ہیں؟ ان کو ربائب کہتے ہیں، ربیبہ کی جمع ربائب۔ اگر حضرت سیدہ زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اگر وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی پہلے خامدوں سے بچیاں ہوتی تو اللہ ربائب کا لفظ بولتا، بنات کا لفظ نہ بولتا۔ تو چونکہ بنات کا لفظ آیا ہے اس لیے یہ بات قرآن پاک سے ثابت ہے کہ حضور کی بیٹیاں ایک سے زیادہ ہیں۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ چونکہ یہ عنوان نہیں بنات اربعہ، اس لیے زیادہ ان دلائل کی طرف نہیں جا رہا۔ آپ سے صرف اتنا پوچھتا ہوں کہ جو امت حضور کے بارے میں اتنی تحقیق رکھتی ہے کہ آپ کی ریش مبارک میں جو سفید بال تھے وہ بھی گن کے کتابوں میں لکھ دیے، شمائل ترمذی پڑھ کے دیکھیں، اس کی شروحات پڑھ کے دیکھیں، تو جس امت نے حضور کی ریش مبارک کے سفید بال بھی گن کے کتابوں میں لکھ دیے ہیں، کیا وہ حضور کی اولاد کی گنتی نہیں جانتی؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو اسلام کے یا پاکستان کے دشمن ہیں نا، وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو غیر ضروری بحثوں میں الجھا دیں، اور جو ضروری کام ہیں ان کی طرف ان کی توجہ نہ ہو۔ مثلا ابھی 14 اگست گزرا ہے تو ایک ٹرینڈ چلا ہوا تھا جی درخت لگا کے 14 اگست منائیں، بڑی اچھی بات ہے، درخت لگانے کے بڑے فائدے ہیں۔ درخت لگا کے جن لوگوں نے 14 اگست منایا میں ان کی تعریف کرتا ہوں، بڑا اچھا عمل ہے، میں 1% بھی اس کی مخالفت نہیں کرتا، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اس کا پرچار کرنے کی زیادہ ضرورت تھی کہ درخت لگا کے 14 اگست منائیں، یا اس بات کا پرچار کرنے کی زیادہ ضرورت تھی کہ پاکستانی چیزیں خریدیں اور غیر ملکی مصنوعات استعمال کرنا چھوڑ دیں تاکہ پاکستان کی معیشت مضبوط ہو؟ زیادہ ضروری کون سی چیز تھی؟ لیکن وہ جو رائے بنانے والے ادارے ہیں نا، انہوں نے پہلے ہی ایک بات کر دی، انہوں نے کہا درخت لگائیں، قوم ساری ادھر ہی لگ جائے، تو جو اس سے زیادہ ضروری چیز ہے اس کی طرف دھیان ہی نہ ہو۔ ہمارے ہاں سارا محرم گزر جاتا ہے، ہم اس بحث میں ہی پڑے رہتے ہیں حضرت فاروق اعظم کی شہادت کس تاریخ کو ہی، ہم اس بحث میں ہی پڑے رہتے ہیں کہ فلاں صحابی کی عظمت کردار کیا ہے، آل بیت و صحابہ کے باہمی تعلقات کیا ہیں، اور جو مقصد شہادت ہے اس کی طرف کسی کا دھیان ہی نہیں جاتا۔ شہادت کا جو سبق ہے، کربلا کی جو تعلیمات ہیں، اس کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا۔ اگر ہم کربلا کا وہ سبق اپنے دلوں پہ نقش کر لیں، باطل کے سامنے ڈٹ جانا، حق کی خاطر قربانی دینا، اگر ہم اس سبق کو اپنا لیں، مشرق سے مغرب تک پوری دنیا پہ اسلام کا جھنڈا لہرانے لگ جائے۔ لیکن وہ جو اصل سبق ہے کربلا کا، اس کی طرف تو لوگ ہمیں آنے نہیں دیتے، ہمیں آپس کی بحثوں میں الجھائے رکھتے ہیں کہ فلاں صحابی کس تاریخ کو شہید ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں اس تاریخ کو شہید نہیں ہوئے، ہم اس پر ہی دلائل دیتے رہتے ہیں۔
تو اس لیے اگر کوئی زیادہ ضروری موضوعات سے آپ کی توجہ ہٹائے تو آپ ان کی طرف توجہ نہ دیں، آپ مقصد دین کی طرف توجہ دیں۔ کس کی طرف؟ دین کا مقصد کیا ہے اس کی طرف آپ توجہ دیں کہ اللہ نے جو دین عطا کیا ہے، یہ دین اسلام عطا کرنے کے فوائد و ثمرات، برکات کیا ہیں، مقاصد کیا ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم نے جو اولادیں عطا فرمائی ہیں ان میں 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے ہیں۔ اب اگر کوئی اس پر بحث کرے تو اس پر زیادہ جو ہے وہ پریشان ہونے کی یا بحث کرنے کی ضرورت نہیں، آپ اپنا موقف بیان کر دیں، آگے آپ مقصد دین کی طرف توجہ دیں۔ جس دور میں حضور کی بیٹیاں تشریف لا رہی ہیں اس دور میں لوگ بچیوں سے نفرت کرتے تھے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ ہم حضور کا بیٹیوں کے ساتھ جو کردار ہے وہ دیکھتے، سنت مبارکہ دیکھتے اور اپنی بیٹیوں کو وہ محبت دیتے جو حضور کی سنت ہے، لیکن اس طرف تو ہم جاتے نہیں، اس موضوع کو تو ہم چھیڑتے نہیں، ہم اس تعداد میں ہی پڑے رہتے ہیں۔ اور اس حوالے سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب نجران کا واقعہ پیش آیا تو ایک صاحبزادی ہی گئی ہیں سیدہ نساء العالمین، باقی صاحبزادیوں کو لے کے حضور کیوں نہیں گئے؟ تو باقی صاحبزادیوں کا اس وقت دنیا میں موجود ہونا آپ ثابت کر دیں، ساتھ لے کے جانا ہم ثابت کر دیں۔ باقی جو 3 صاحبزادیاں ہیں واقعہ نجران سے پہلے ان کا وصال ہو چکا۔ آج کی بات آپ کو سنا رہا ہوں، ایک دوست نے مجھ سے سوال کیا ہے، وہ کہتا ہے جی اگر باقی صاحبزادیاں تھیں تو کربلا میں ان کی اولاد کیوں نہیں گئی؟ جب کربلا کا واقعہ پیش آیا ہے تو باقی صاحبزادیوں کی اولادیں وہ کہاں تھیں؟ تو یاد رکھیں باقی صاحبزادیوں سے جو اولادیں ہوئی ہیں ان میں سے کوئی بالغ نہیں ہوئی، چھوٹی عمروں میں ہی وصال ہو گئے، کوئی 2 سال کی عمر میں، کوئی 4 سال کی عمر۔ ہاں ایک بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی امامہ وہ جوان ہوئی ہیں، ان کا نکاح حضور حیدر کرار کے ساتھ ہوا ہے حضرت بی بی پاک کے وصال کے بعد، لیکن آگے جناب امامہ ان کی اولاد نہیں ہوئی، ان کی اولاد آگے چلی نہیں، ان کی اولاد بھی چھوٹی عمر میں فوت ہو گئی۔ تو حضور کی جو صاحبزادیاں ہیں، باقی صاحبزادیاں، ان میں سے کسی سے بھی اولاد کا سلسلہ آگے نہیں چلا، چھوٹی عمروں میں ہی ان کی اولادیں فوت ہوتی رہیں۔ حضور کی اولاد پاک کا سلسلہ چلا ہے تو صرف سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات حضرت سیدہ نساء العالمین سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا سے چلا، باقی بیٹیوں سے حضور کی اولاد پاک کا سلسلہ نہیں چلا۔ تو چونکہ لوگوں کو معلومات نہیں ہوتی اس لیے طرح طرح کے اعتراضات کر کے اپنی قبر کو خراب کرتے ہیں۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ ہم ادب کرنے والے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ اس وقت قوم کو جوشیلی تقریروں کی ضرورت نہیں ہے، قوم کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، جوڑنے کی ضرورت ہے۔ جوڑنے کی بات کریں، توڑنے کی بات نہ کریں، مقاصد دین کی بات کریں کہ اللہ نے دین جو عطا کیا ہے اس دین کا مقصد کیا ہے۔ لوگ ہمارے ہاں ان ہستیوں کے فضائل، عظمت پر تو جھگڑیں گے، ان کے کردار کو نہیں اپنائیں گے۔ انہوں نے عبادت کی ہے اللہ کی، انہوں نے تقوی اپنایا ہے، انہوں نے قرآن کی تلاوت کی ہے، انہوں نے شرم و حیا کو اپنایا ہے، ان کی تعلیمات کو ہم نہیں اپنائیں گے، ان کی ذات پر جھگڑا کرتے رہیں گے۔ ہم ان کی ذات پر جھگڑا کرتے ہیں، ان کے فضائل پر، ان کی عظمتوں پر، لیکن ان کے کردار کو نہیں اپناتے، حالانکہ ضرورت اس کی ہے ان تمام مقدس ہستیوں کے فضائل بیان کریں، ان کے آپس میں اگر کوئی اختلاف ہوئے ہیں اس کو نہ بیان کریں، اس کو نہ چھیڑیں۔ وہ علماء کا کام ہے باریکیوں میں جانا، گہرائی میں جانا اہل علم کا کام ہے، علماء کا کام۔ ہم ان تمام مقدس ہستیوں کے فضائل بیان کرتے ہیں اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ آج جس ہستی کا ذکر ہم کر رہے ہیں وہ قیامت تک آنے والی عورتوں کے لیے ایک نمونہ ہے، ایک رول ماڈل ہے۔ انسان کی زندگی میں مختلف ادوار آتے ہیں،
کبھی انسان خود کسی کی گود میں بچہ ہوتا ہے اور پھر وقت آتا ہے کہ اس کی اپنی گود میں بچہ ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کبھی انسان خود کسی کی گود میں کھیل رہا ہے اور پھر وقت آتا ہے کہ اس کی اپنی گود میں بچے کھیل رہے ہیں. تو زندگی کے مختلف موڑ ہیں، مختلف ادوار ہیں، بچپن، جوانی، بڑھاپا، مختلف ادوار. سیدہ نساء العالمین کی سیرت پاک کسی بھی دور کے حوالے سے دیکھیں، آپ کی حیات پاک کا ہر لمحہ، ہر دور ہی بے مثال نظر آتا. آپ کی سیرت پاک کا ہر لمحہ، ہر دور بے مثال نظر آتا ہے. جب آپ حضور کے گھر آئی ہیں، ولادت ہوئی ہے، تو میرے آقا کریم اپنی بیٹی کا ماتھا چومتے ہیں، سر مبارک کو سونگھتے ہیں. تو ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ اپنے بچوں کو چومتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، یہ تو ہم نے دیکھا ہے، آپ تو اپنی بیٹی کو سونگ رہے ہیں. سونگنے میں کیا حکمت ہے؟ فرمایا مجھے خاتون جنت سے جنت کی خوشبو آ رہی، مجھے اپنی اس بیٹی کے بالوں سے جنت کی خوشبو آ رہی. آپ کا جو لقب ہے زہرا، جنت کی کلی، جنت کی کلی. تو میرے آقا کریم سونگ رہے ہیں اپنی پیاری حضور نے گود میں لیا بیٹی کو، ماتھا چوم رہے ہیں، بال مبارک سونگ رہے ہیں. بیٹی کی ولادت پہ چہرہ کھل اٹھا ہے، حالانکہ آپ چوتھی بیٹی ہیں. اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بیٹی کی ولادت پر حضور خوش نہ ہوئے. جب بھی خبر ملی اللہ نے آپ کو بیٹی عطا فرمائی، حضور خوشی خوشی گھر تشریف لے، تیز تیز چلتے ہوئے، جیسے کوئی شوق سے چلتے ہوئے جاتا ہے کہ میرے گھر بیٹی آئی. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی کی ولادت کو رحمت قرار دیا. آج کسی کے گھر بیٹی پیدا ہو جائے تو دل مرجھا نہ جائے، دل غم زدہ نہ ہو جائے کہ میں بیٹی کا باپ بن گیا ہوں. میرے آقا کریم کی حدیث پاک ہے، جس گھر میں بچی پیدا ہوتی ہے رحمت کا فرشتہ نازل ہوتا ہے اور بچی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے جو تیری کفالت کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا. اور بہت بڑی فضیلت ہے. اس کے بعد تو بچیوں کی پرورش کے لیے کوئی اور روایت فضیلت سنانے کی حاجت اور ضرورت نہیں رہتی. میرے آقا کریم نے فرمایا جو بچیوں کی آزمائش میں ڈالا گیا، اس نے بچیوں کی تربیت کی، ان کے حقوق ادا کیے، قیامت کے دن وہ اس طرح میرے ساتھ ہوگا جس طرح میرے ہاتھ کی انگلیاں آپس میں ملی ہوئی. دمّا اصابعہو، دمّا اصابعہو، حضور نے اپنے دست مبارک کی انگلیاں ملا کے صحابہ کو دکھایا، صحابہ کو اپنا دست مبارک دکھایا اور انگلیاں ملا کے دکھائیں. فرمایا جس طرح میرے ہاتھ کی یہ انگلیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، اس طرح وہ شخص میرے قریب ہوگا جس نے بچیوں کی پرورش کی. آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، پر ضروری تو نہیں کہ ان نمازوں کے بدلے قیامت کے دن حضور کا انتہائی قرب مل جائے. آپ نے 10 حج کیے ہیں، پر ضروری تو نہیں کہ ان حجوں کی وجہ سے قیامت کے دن حضور کا انتہائی قرب مل جائے. پر میرے آقا کریم نے کچھ اعمال ایسے بیان کیے جن کے بدلے میں فرمایا یہ عمل کرنے والے کو حشر کے دن میرا قرب نصیب ہو جائے گا. ایک جگہ فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ، جو سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہے وہ سب سے زیادہ حشر کے دن میرے قریب ہوگا. ایک حدیث پاک میں فرمایا، مسند امام زید میں یہ حدیث ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہیں وہ قیامت کے دن میرے قریب ہوگا. اور ایک حدیث پاک میں فرمایا جس نے بچیوں کی پرورش کی وہ قیامت کے دن میرے قریب ہوگا. حضور کا قرب مل جائے، بیٹی گھر میں آئے نا تو سمجھیں اللہ نے مجھے حضور کے قرب کے لیے چن لیا ہے. اور بچیوں کی پرورش کرتے ہوئے کوئی محنت کرنی پڑے تو اس وقت بھی حضور کے قرب کو یاد کرے کہ یہ جو میں بیٹی کے ساتھ محبت کر رہا ہوں اس کے بدلے مجھے قیامت کے دن حضور کا قرب ملنے والا ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ فضائل بیان کیے بلکہ خود اپنے عمل سے دکھایا، بیٹیوں سے محبت کر کے دکھایا.
حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا وصال مدینہ منورہ میں ہوا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کفن کے لیے اپنی چادر عطا فرمائی۔ حضور کی چادر میں انہیں کفن دیا گیا۔ میرے آقا کریم نے متعدد مواقع پر ان کی تعریف فرمائی، حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ حضرت رقیہ جب حضور میدان بدر میں تشریف لے گئے غزوہ بدر کے لیے، حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ وہ بیمار تھیں، میرے آقا کریم نے فرمایا عثمان تم اپنی زوجہ کے پاس تیمارداری کے لیے رہو۔ حضرت عثمان غنی اس لیے بدر میں نہیں جا سکے، اور جب بدر سے خبر آئی مدینہ منورہ کے اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی ہے، اس وقت مدینہ منورہ میں حضرت رقیہ کی تدفین ہو رہی تھی، انہیں دفنایا جا رہا تھا، ان کا پیچھے سے وصال ہو گیا۔ تو میرے آقا کریم نے حضرت عثمان غنی کو روکا کہ تم رقیہ کی رضی اللہ تعالی عنہا ان کی تیمارداری کے لیے مدینہ منورہ میں رہو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تمام بیٹیوں سے محبت فرماتے تھے، لیکن سب سے زیادہ محبت اپنی سب سے چھوٹی بیٹی مخدومہ کائنات حضرت سیدہ خاتون جنت کے ساتھ تھی۔ ان کے ساتھ محبت کا انداز نرالا ہے کہ بی بی پاک حضور کے پاس تشریف لاتی ہیں، حضور کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں، میرے آقا کھڑے ہو کے اپنی بیٹی کے ماتھے کو بوسہ دیں گے۔ ہمارے ہاں بعض اوقات شعراء کوئی شعر لکھتے ہیں تو ایک طرف ان کی توجہ ہوتی ہے، دوسری طرف نہیں ہوتی۔ ایک جگہ میں نے یہ شعر سنا کہ بی بی پاک آتی ہیں اور حضور کھڑے ہو کے ماتھا چومتے ہیں، تو اس کو میں تعظیم کہوں یا پیار کہوں؟ تو یاد رکھیں یہ حضور کی شفقت ہے۔ کیا ہے حضور کی؟ یہ حضور کا پیار ہے، یہ حضور کی عنایت ہے، یہ حضور کی محبت ہے اپنی بیٹی کے ساتھ۔ یہ حضور نے امت کو درس دیا ہے بیٹیوں سے محبت کرنے کا، یہ حضور کا پیار ہے، حضور کی شفقت ہے۔ جہاں تک مقام اور مرتبے کا تعلق ہے، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ مقام و مرتبہ سب سے کائنات میں مخلوقات کے سردار میرے اور آپ کے آقا کریم ہیں۔ تو بیٹی کی آمد پہ حضور جو کھڑے ہوتے ہیں یہ حضور کی شفقت ہے۔ کیا ہے حضور کی؟ یہ محبت ہے، یہ حضور کا پیار ہے اپنی بیٹی کے ساتھ۔ دوسرا انداز محبت کا، جب حضور کہیں سفر پہ تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں سیدہ خاتون جنت کے گھر تشریف لے جاتے اور سیدہ خاتون جنت سے مل کے پھر سفر پہ روانہ ہوتے، اور جب سفر سے واپس تشریف لاتے سب سے پہلے مسجد میں نفل ادا کیے، پھر نفل ادا کر کے جب مسجد سے نکلتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی بیٹی حضرت خاتون جنت کے گھر تشریف لے جاتے۔ بندہ سفر پہ جاتے ہوئے آخر میں اس سے ملتا ہے جس سے زیادہ پیار ہوتا ہے، سفر سے واپسی پہ پہلے اسے ملتا ہے جس سے زیادہ پیار ہوتا ہے۔ تو حضور نے اپنے اس عمل سے سیدہ خاتون جنت کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار فرمایا کہ سب سے زیادہ اپنی بیٹی کے ساتھ محبت ہے۔ اور یہ بات بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ایک وظیفہ میں نے کل بیان کیا تھا، یقیناً آپ تسبیح پڑھ کے لائے ہوں گے، چند لوگ ہی بولے ہیں۔ ویسے وظیفہ وہ اپنا کے دیکھیں، پھر دیکھیں آپ دنیا کے دھوکے سے کیسے نکلتے ہیں۔ ایک وظیفہ آج عرض کر رہا ہوں، سفر سے واپسی پہ میرے آقا کریم مسجد تشریف لاتے، 2 نفل پڑھ کے پھر گھر تشریف لے جاتے تھے۔ آپ میں سے کوئی ہے جو اس سنت پہ عمل کرتا؟ میں نے اس دور میں دیکھا بعض بزرگ عمل کرتے ہیں، لیکن ہماری توجہ نہیں سنت کی طرف۔ عمل کرنا نہ کرنا یہ تو توفیق کی بات ہے، یہ اپنی خوش نصیبی ہے، لیکن حضور کی سنتیں بہرحال ایک دوسرے سے بیان کرتے رہنا چاہیے۔ کوئی پتہ نہیں سننے والا آپ سے زیادہ اس پر عمل کرنے والا بن جائے۔ تو سفر سے واپسی پہ کبھی گھر جانے سے پہلے مسجد میں آئیں، 2 نفل پڑھیں، پھر گھر جائیں، تو آپ اپنے گھر جائیں گے تو برکتیں لے کر گھر جائیں گے، سکون لے کر گھر جائیں گے، رحمتیں لے کے گھر جائیں گے۔ عام طور پہ لوگ سفر سے واپس آتے ہیں تھکاوٹیں لے کے گھر جاتے ہیں، سفر کی پریشانیاں لے کے گھر جاتے ہیں۔ اگر آپ مسجد سے ہو کے گھر جائیں گے تو اپنے ساتھ رحمتیں اور برکتیں لے کے اپنے گھر میں جائیں گے۔ میرے آقا کریم سیدہ کائنات کے ساتھ کس انداز میں محبت فرماتے ہیں،
جب بھی میں یہ حدیث پڑھتا ہوں یا بیان کرتا ہوں تو اپنے دل کی کیفیات کو الفاظ کا لباس نہیں پہنا سکتا کہ دل میں ادب اور نیاز کی کیا کیفیت پیدا ہوتی ہے یا کیسے والہانہ محبت دل میں جوش مارتی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، فدا کے ابی و امی یا فاطمہ، اے میری بیٹی تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ یہ کمال محبت ہے حضور، یہ کمال شفقت ہے حضور کی۔ دو حدیثیں ایسی ملتی ہیں جن میں حضور نے یہ الفاظ استعمال فرمائے ہیں۔ ایک تو سیدہ خاتون جنت کے لیے فرمایا ہے فدا کے ابی و امی یا فاطمہ، یا پھر احد کے میدان میں حضرت سعد کے لیے فرمایا ہے، ان کو تیر پکڑایا اور فرمایا ارم یا سعد فدا کا ابی و امی، اے سعد کافروں کی طرف تیر پھینکو، تیر چلاؤ، تم پر میرے ماں باپ قربان۔ یا پھر حضور نے سیدہ خاتون جنت کے لیے یہ الفاظ ارشاد فرمائے ہیں، میرے آقا کریم کی نگاہ دیکھ رہی ہے قیامت تک میری اس بیٹی کی اولاد دین کا پہرا دیتی رہے گی۔ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مجھ جیسا کم علم بیان نہیں کر سکتا۔ میری حیثیت اور اوقات کیا، میں جب بھی اس موضوع پر زبان کھولوں لرزتا ہوں، ڈرتا ہوں کہ ان کی شان بیان کرنے کے لیے جو پاکیزگی فکر و عمل ضروری ہے وہ ہمارے پاس نہیں۔ سیال شریف آستانہ عالیہ پہ ایک نعت خان نے پہلے تو نعتیں پڑھیں، پھر اس نے کہا میں مناقب پڑھنے لگا ہوں، تو سیدہ کائنات کا نام لے کے اس نے کہا میں بی بی پاک کی منقبت پڑھنے لگا ہوں۔ حضرت شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، ابھی نہ منقبت پڑھنا، رک جاؤ۔ وہ رک گیا۔ آپ حاضرین محفل کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا اگر کسی کا وضو نہیں تو اٹھ کے جاؤ وضو کر کے آؤ، ہم نے بغیر وضو کے حضور کی پیاری بیٹی کا ذکر نہیں سنا۔ یہ ہمارے مشائخ ہیں جو اس قدر ادب کرتے ہیں، ذکر کرنے کے لیے نہیں، سننے کے لیے۔ بغیر وضو ذکر سننا نہیں، جب ذکر سننے کا اتنا ادب ہے تو ذکر کرنے کا کتنا ادب ہو۔ حضرت شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا اگر محفل میں سے کسی کا وضو نہیں تو اٹھ کے وضو کر کے آؤ، ہم حضور کی پیاری بیٹی کا ذکر بغیر وضو کے نہیں سنیں گے، با وضو ہو کے سنیں گے۔ اور پھر فرمایا اگر کسی شعر میں اس پڑھنے والے نے سیدہ پاک کا نام لیا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ضرورت شعری کے تحت شاعر نام لکھ دیتا ہے، جس کی منقبت لکھ رہے ہیں اس کا نام لکھ دیتا ہے۔ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا اگر کسی شعر میں اس نے بی بی پاک کا نام پڑھا تو تم نے سینہ تان کے سر اٹھا کے نہیں سننا، بلکہ سر جھکا کے آنکھیں بند کر کے بی بی پاک کا نام سننا ہے۔ ان کا نام آئے تو سر جھکا لینا ہے، ان کا نام آئے تو ادب سے نگاہیں جھکا لینی ہیں۔ حشر کے میدان میں تو بی بی پاک کی آمد پہ اہل معاشر نگاہیں جھکائیں گے، پر ہمارے مشائخ وہ ہیں جنہوں نے درس دیا ہے کہ دنیا میں بھی جب بی بی پاک کا نام سنو ادب سے نگاہیں جھکا لو۔ ہمارے مشائخ نے ہمیں ادب کا درس دیا ہے، محبت کا درس دیا ہے۔ علامہ اقبال نے بڑی پیاری منقبت سیدہ کائنات کی بارگاہ میں پیش کی ہے، اور اس میں اقبال نے جو ابھی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا کہ انسان کی زندگی کے مختلف مراحل ہوتے ہیں، بچپن، جوانی، بڑھاپا، کبھی خود بچہ ہے، کبھی کسی کا باپ ہے، یہ مختلف مراحل ہماری زندگی میں آتے ہیں۔ اقبال نے ان تینوں مرحلوں کو، یا پھر اسے یوں کہہ لیں کہ خاتون کسی عورت کے تعارف میں تین باتیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں: بیٹی کس کی ہے، بیوی کس کی ہے، ماں کس کی ہے۔ کسی عورت کی عظمت جاننے کے لیے عظیم باپ کی بیٹی ہو، باقی اس کو نسبتیں نہ بھی ہوں، شان والی ہے چونکہ عظیم باپ کی بیٹی۔ باپ عام ہے لیکن خامند شان والا ہے، پھر بھی اس عورت کو شان مل گئی۔
پہلی دونوں نسبتیں نہیں، اولاد شان والی ہے، ماں کو شان مل گئی۔ لیکن اقبال کہتے ہیں بی بی پاک تو ان تینوں نسبتوں میں ہی بے مثال ہے۔ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، اسہ نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین امام اولین و آخری، بانو تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ بی بی پاک کو تینوں نسبتیں ہی اعلیٰ ملی ہیں، بیٹی ہیں تو رحمت للعالمین کی ہیں، بیوی ہیں تو امام الاولیاء کی ہیں، اور ماں ہیں تو سید الشہداء کی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جب بیٹی ہیں تو نبیوں کے امام کے گھر میں ہیں، جب بیوی بنی ہیں تو ولیوں کے امام کے گھر میں آ گئی ہیں، اور جب اولاد ملی ہے تو گود میں شہیدوں کے سردار کھیل رہے ہیں۔ جب بیٹی ہیں تو نبیوں کے امام کے گھر میں، جب بیوی بن کے آئیں تو کس کے گھر میں؟ شہنشاہ ولایت کے گھر میں۔ اور جب اپنی گود میں اولاد آئی تو وہ اولاد کس شان کی مالک ہے؟ جب آپ بیٹی ہیں تو اس وقت آپ نے بیٹی ہونے کے اعتبار سے بچپن میں آپ کی عظمت کیا ہے؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا وصال ہو گیا، اور بی بی پاک کم سن ہے، تھوڑی عمر ہے بی بی پاک کی، جب آپ کی والدہ کا وصال ہو گیا۔ میرے آقا کریم نے بعد میں شادیاں فرمائی ہیں، حضرت سودا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما، اور ازواج مطہرات بی بی پاک کے ساتھ محبت فرماتی رہی ہیں، حضور خود تربیت فرماتے رہے ہیں۔ حضرت ام سلمہ سے نکاح ہوا، ہم سب کی روحانی ماں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ روایت کرتی ہیں کہ جب میں حضور کے نکاح میں آئیں تو سیدہ کی تربیت کے لیے میری ڈیوٹی لگی۔ اب ذرا دل تھام کے سنیں، ام سلمہ فرماتی ہیں آپ تو عمر رسیدہ خاتون ہیں، حضرت ام سلمہ عمر والی ہیں، زمانہ دیکھا ہے، بی بی پاک کی عمر چھوٹی ہے، بچپن ہے۔ ام سلمہ کہتی ہیں میں نے بعض چیزیں خاتون جنت کو سکھانا چاہیں، پر مجھے پتہ چلا جو میں سکھانا چاہتی ہوں وہ پہلے ہی ان کے علم میں ہے۔ پھر ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا مجھ سے زیادہ مؤدب حضرت خاتون جنت ہے، جو کام میں انہیں سکھانا چاہتی تھی، میں جس انداز میں سکھانا چاہتی تھی وہ اس سے بہتر انداز میں اس کام کو کر سکتی تھی۔ تو پھر ام سلمہ فرماتی ہیں میں اس نتیجے پہ پہنچی خاتون جنت کو میری تربیت کی کوئی ضرورت نہیں، نگاہ مصطفیٰ نے ان کی تربیت فرما دی۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں جو تربیت کرنا چاہتی تھی وہ پہلی حضرت خاتون جنت جانتی تھی، اور میں جو کام کرتی تھی بہتر انداز میں خاتون جنت وہ کام کر لیتی تھی۔ پھر میں نے سوچا میری تربیت کی نے ضرورت نہیں ہے، نگاہ مصطفیٰ نے پہلے ہی ان کی تربیت فرما دی۔ تو سیدہ کا جو بچپن ہے وہ بھی اعلیٰ ہے، آپ کا بچپن ہے۔ میرے آقا کریم حرم پاک میں نماز ادا کرنے تشریف لائے ہیں، کافروں نے حضور کی پشت پہ اوجری ڈالی، مکی دور ہے۔ میرے آقا کریم کا فرمان ہے کہ جو اللہ کے جتنا قریب ہے اتنا زیادہ مصیبتوں سے گزرتا ہے۔ سب سے زیادہ تکلیفیں نبیوں نے دیکھی ہیں، سب سے زیادہ تکلیفیں نبیوں پہ آئیں، اور حضور نبیوں کے بھی امام ہیں، اس لیے سب سے زیادہ تکلیفیں حضور نے دیکھی۔ حضور حرم پاک میں نماز کے لیے آئے ہیں، اور جب حضور سجدے میں جاتے ہیں مشرکین نے آپ کی پشت مبارک پہ اونٹ کی اوجری رکھ دی۔ حضور اٹھتے ہیں، بی بی پاک نے یہ منظر دیکھا ہے، عمر چھوٹی ہے پر برداشت نہیں کر سکی، دوڑتی ہوئی آئی ہے، حضور کے دوش مبارک کو صاف کر رہی ہے اور رو رہی ہیں۔ بیٹوں سے محبت کریں، بیٹے بھی بڑی نعمت ہیں، پر بیٹے وہ دکھ نہیں بانٹتے جو دکھ بیٹیاں بانٹتی ہیں۔
بیٹیاں باپ کی تکلیف کو بڑا محسوس کرتی ہیں۔ سیدہ روتی جا رہی ہیں، حضور کے کاندھوں کو صاف کر رہی ہیں، حضور کے کاندھوں پر وہ جو اوجری کے اثرات ہیں ان کو دور کر رہی ہیں۔ تو میرے آقا کریم نے فرمایا بیٹی نہ رو، اللہ تمہارے باپ کی مدد کرنے والا ہے۔ حضور کی ہمتیں تو کوئی ان کا جواب ہی نہیں ہے۔ تو میرے آقا کریم اپنی بیٹی کے آنسو پونچھ رہے ہیں اور سیدہ رو رہی ہیں۔ میرے آقا کریم کے دکھ بانٹنے والی بیٹی، حضرت ختیجۃ الکبریٰ دکھ بانٹتی تھی، اب حضرت خاتون جنت حضور کے دکھ بانٹ رہی۔ ابھی بچپن ہے، حضور کی گود میں ہے، حضور کے گھر میں ہے، لیکن اس چھوٹی عمر میں بھی اس قدر شعور اعلیٰ ہے اور اس قدر دین کا درد محسوس کرتی۔ ہجرت ہوئی، میرے آقا کریم مدینہ منورہ تشریف لے آئے، بعد میں آپ نے سیدہ کو بھی اور دیگر ازواج مطہرات جنہیں مکہ میں حضور چھوڑ کے آئے تھے انہیں بھی بلا لیا مدینہ منورہ۔ حضور حیدر کرار سے نکاح کا موقع آیا ہے۔ آج جو بطور خاص آپ کی خدمت میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں، حضور حیدر کرار اور بی بی پاک کا رشتہ ازدواج۔ ایک روایت کے مطابق بی بی پاک کی عمر اس وقت 15.5 سال اور دوسری روایت کے مطابق آپ کی عمر 19 سال ہے جب آپ کا نکاح ہوا۔ ایک روایت 15.5 سال، اس کو بہت سارے علماء نے، علامہ زرقانی نے اسی کو بیان کی ہے 15.5 سال والی روایت، بعض علماء نے 19 سال والی روایت کو بیان کی۔ حضور حیدر کرار کی عمر کتنی تھی؟ ایک روایت کے مطابق 21 سال اور دوسری روایت کے مطابق 24.5 سال جب نکاح ہوا۔ میں یہ عمریں اس لیے بھی بیان کر رہا ہوں، والدین کی خدمت میں، بزرگوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اولاد جب بالغ ہو تو نکاح میں دیر نہ کریں، کوشش کریں کہ اولاد جب بالغ ہو تو جلدی اس فرض سے فارغ ہو جائیں۔ آج جس دور میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، ایمان کے ڈاکو اور کردار کے ڈاکو ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو چکے۔ پہلے تو کسی شہر میں 2-4 سینمے ہوتے تھے اور لوگ جو بدقماش ہوتے تھے وہ ان سینموں میں جا کے بے حیائی کے منظر دیکھتے تھے، لیکن اب تو ہر گھر کے اندر سینما پہنچ چکا ہے۔ یہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے بیڈ روموں میں، ہمارے گھروں کے اندر چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل ہے جس میں گانے چل رہے ہیں، ڈرامے چل رہے ہیں۔ اقبال نے ایک دعا مانگی تھی، حیا نہیں ہے دنیا کی آنکھ میں باقی۔ میں وہ لفظ نہیں پڑھ رہا جو اقبال نے لکھا ہے، شاعر سے معذرت کے ساتھ، چونکہ شرعی فتویٰ بھی پیش نظر ہے، اس لیے حیا نہیں ہے دنیا کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ تیری جوانی رہے بے داغ، خدا کرے کہ تیری جوانی رہے بے داغ۔ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اپنی جوانی کو پاکیزہ رکھا ہے اللہ اسے حشر کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ قیامت کا دن بڑا سخت دن ہے، اس دن عرش کا سایہ مل جائے، کتنا خوش نصیب۔ جوانی آپ پہ ہی نہیں آئی، جوانی داتا صاحب نے بھی گزاری ہے، جوانی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے بھی گزاری ہے، اور جوانی حضرت مجدد الفسانی نے بھی گزاری ہے، جوانی حضور غوث اعظم نے بھی گزاری ہے۔ ان ہستیوں کے مرید ہیں تو ان کی سیرت کو بھی اپنائیں کہ انہوں نے جوانی کیسے گزاری۔ والدین کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جب اولاد بالغ ہو تو آئیڈیل کی تلاش میں بچیوں کو بوڑھا نہ کر دیں، کہ آئیڈیل ملے، جو ہماری خواہش ہے اس کے مطابق رشتہ ملے، مناسب رشتہ ملے تو اب اولاد کے فرض سے فارغ ہو جائیں۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا 3 کاموں میں دیر نہ کرو،
ایک تو میت آ جائے تو جنازہ پڑھنے میں دیر نہ کرو، میت لا کے رکھ دی جنازہ گاہ میں، اب دیر نہ کرو۔ دوسرا نماز کا وقت ہو جائے تو دیر نہ کرو۔ اور تیسرا اولاد بالغ ہو جائے تو ان کی شادی میں غیر ضروری تاخیر نہ کرو۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اگر رشتہ مناسب نہ ملے اور آپ سمجھیں کہ شادی کے بعد نبھانے میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں تو آپ جلدی کریں، نہیں، شادی نہیں کرنی، بعد میں نبھانا بھی ہے۔ تو اس لیے مناسب رشتے کی میں بات کر رہا ہوں کہ جب آپ کو ایسا رشتہ ملتا ہے جو آپ سمجھتے ہیں کف ہے، مناسب رشتہ ہے، تو اولاد کے فرض سے جلدی فارغ ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کا اس طرف دھیان ہی نہیں ہوتا، توجہ نہیں ہوتی، اس لیے میں نے ان پاک ہستیوں کا ذکر کرتے ہوئے ان کی عمروں کو آپ کے سامنے بیان کیے۔ بہت سارے رشتے آئے بی بی پاک کے، لیکن میرے آقا کریم نے کہیں بھی ہاں نہیں فرمائی، رشتے کی اجازت نہیں دی۔ حضور یہی فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے اذن کا، حکم کا انتظار کر رہا ہوں۔ جب بھی کوئی رشتہ آتا بی بی پاک کا تو حضور یہی فرماتے ہیں میں اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں۔ 3 صحابی اکٹھے بیٹھے ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ۔ تینوں یہ مشورہ کر رہے ہیں کہ حضور کی بیٹی سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے بہت سارے رشتے آئے ہیں، لیکن حضور نے کہیں ہاں نہیں فرمائی۔ اس سلسلے میں کون سا رشتہ ہم حضور کی بارگاہ میں بھیجیں؟ تینوں مل کے فیصلہ کرتے ہیں چلو شیر خدا کے پاس، چلو چل کے علی المرتضیٰ شیر خدا سے کہتے ہیں کہ وہ رشتہ مانگے۔ شیر خدا ایک باغ میں کام کر رہے ہیں، مصروف ہیں باغ میں۔ یہ تینوں صحابہ باغ میں آئے، کون کون؟ حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت سعد بن معاذ۔ شیر خدا نے دیکھا 3 جلیل القدر صحابی میری طرف آ رہے ہیں، باغ میں کام کر رہے تھے، کام چھوڑ دیا، مرحبا کہا، خوش آمدید کہا، درخت کے سائے میں بٹھایا، گفتگو شروع ہوئی، پوچھا آپ کدھر تشریف لائے ہیں؟ حضرت صدیق اکبر نے آمد کا مقصد بیان کیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدہ کائنات کے لیے کئی لوگوں نے رشتے بھیجے، کئی عرب کے سرداروں کے رشتے آئے، لیکن حضور نے رشتہ قبول نہیں کیا۔ ہماری خواہش یہ ہے، ہم تینوں اکٹھے ہو کے اس لیے آئے ہیں، اے علی تم جاؤ حضور سے رشتہ مانگو۔ شیر خدا کہتے ہیں میرے دل میں یہ خیال آیا تھا، جواب دیتے ہیں میرے دل میں یہ خیال آیا تھا، لیکن میں اس وجہ سے رک گیا اور میں نے جا کے رشتہ نہیں مانگا کیونکہ آپ تاجدار فقر و ولایت ہیں۔ آپ نے ظاہری دنیا کی کوئی طلب نہیں کی۔ اکثر آپ سنتے ہوں گے رات آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو فرماتے ہیں دنیا جا کسی اور کو دھوکہ دے، علی تجھے 3 طلاقیں دے چکا۔ تو تینوں صحابہ نے جب کہا کہ شیر خدا آپ جا کے رشتہ مانگیں، شیر خدا کہتے ہیں میرے پاس شادی کے لیے کچھ اخراجات جو ہے نا وہ نہیں ہے اس وقت، میں کس طرح جا کے حضور سے رشتہ مانگوں؟ سنیں حضرت صدیق اکبر نے جواب کیا دیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا علی حضور دولت نہیں دیکھتے، حضور دل دیکھتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ اگر آپ جا کے رشتہ مانگیں گے حضور عطا فرما دیں گے۔ اب ان تینوں صحابہ نے حضرت علی شیر خدا کو تیار کیا کہ آپ جا کے رشتہ مانگیں۔ شیر خدا تیار ہو گئے ہیں، یہ تینوں ساتھ آئے ہیں، شیر خدا کو لے کے آئے ہیں، لیکن جب مسجد نبی میں داخل ہونے لگے تو تینوں رک گئے۔ شیر خدا اب آپ نے اکیلے حضور کی بارگاہ میں جانا ہے، اکیلے جا کے حضور کی بارگاہ میں درخواست پیش کریں۔ جہاں تک اس گناہگار نے حضور شیر خدا کی سیرت کو پڑھا ہے،
شیر خدا حضور کا صرف ادب نہیں کرتے تھے، انتہا درجے کا ادب کرتے. شیر خدا خاموشی سے جا کے دوزانو سامنے بیٹھ گئے اور جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس کو نہیں بیان کر رہے، خاموش بیٹھے ہیں، دوزانو خاموش بیٹھے ہیں. میرے آقا کریم نے فرمایا علی آؤ کدھر آئے ہو؟ آپ کا کیا خیال ہے حضور نہیں جانتے تھے کدھر آئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے حضور کو وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ کا علم عطا فرمایا. میرے آقا کریم نے فرمایا علی آؤ کدھر آئے ہو؟ شیر خدا اب بھی خاموش ہیں. حضور کی بارگاہ کا ادب، شان نبوت کا روب دل پہ طاری ہے، اب بھی عرضی نہیں پیش کر رہے، اب بھی خاموش ہیں. تو میرے آقا کریم نے فرمایا علی کیا مجھ سے زہرا کا رشتہ مانگنے کے لیے آئے ہو؟ شیر خدا عرض کرتے ہیں ہاں یا رسول اللہ. میرے آقا کریم نے فرمایا علی اللہ نے تمہارا رشتہ خاتون جنت سے طے کر دیا، اللہ نے تمہارا نکاح میری بیٹی فاطمہ سے کر دیا. علی تمہارے پاس کچھ ہے؟ یا رسول اللہ میرے پاس ایک تلوار ہے، ایک زرہ ہے، اور میرے پاس کچھ نہیں. میرے آقا کریم نے، یہ تاجدار فقر و ولایت کی شان ہے، اللہ نے انہیں کائنات کے خزانے عطا فرمائے. نعت کا شعر ہے، میرے آقا کریم کی شان ہے کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا اس شکم کی قناعت پہ. تو یہی شان حضور کے صحابہ کو، بالخصوص حضور کے اہل بیت کو اللہ نے عطا فرمائی. شیر خدا شہنشاہ ولایت ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تلوار ہے اور ایک زرہ ہے. میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا علی زرہ بیچ کے پیسے لے کے آؤ، زرہ بیچ کے آؤ. شیر خدا زرہ بیچنے کس کے پاس گئے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. حضرت عثمان غنی چاہتے تو اس وقت فرماتے کہ علی زرہ بھی رہنے دو، پیسے بھی رہنے دو، تمہاری شادی ہے، یہ پیسے میری طرف سے رکھ لو. ایسا کر سکتے تھے، لیکن حضرت عثمان غنی جانتے تھے کہ میں ایسا کروں گا تو شیر خدا پسند نہیں فرمائیں گے، غیرت علی اس کو پسند نہیں کریں گے. اس لیے آپ نے زرہ رکھ لی، پیسے دے دیے، اور کچھ دنوں بعد پھر زرہ بھی تحفتاً واپس کر دی. ہمیشہ کے لیے وہ زرہ بھی اپنے پاس نہیں رکھی، ہاں اس موقع پہ واپس نہیں کی تاکہ شیر خدا اس بات کو ناپسند نہ فرمائیں. زرہ لے لی ہے، پیسے دے دیے، اور کچھ دنوں کے بعد وہ زرہ بھی واپس کر دی. اب مجھے بتائیں حضرت علی شیر خدا کی شادی پہ جو خرچ ہو رہا ہے وہ پیسے کس نے پیش کیے ہیں؟ جی شیخین کریمین حضرت سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم وہ تیار کریں کہ شیر خدا جا کے رشتہ مانگے، عثمان غنی مالی خدمت کریں کہ میری طرف سے یہ تحفہ رکھ لیں. ان چاروں میں باہمی پیار کتنا ہے؟ نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق. یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ چاروں اسلام کی بہار ہیں، اسلام کا وقار ہیں. ان میں دراڑیں ڈالنے والے اسلام کے دشمن ہیں. جہاں تک ان چاروں ہستیوں کا تعلق ہے، ان چاروں پہ میرے آقا کریم کو فخر ہے. شیخین کریمین نے حضرت علی شیر خدا کو مشورہ دیا ہے، پھر تیار کیا ہے کہ آپ رشتہ مانگیں. حضرت عثمان غنی نے مالی خدمت کی ہے، وقتی طور پہ زرہ خریدی ہے، بعد میں وہی تحفتاً واپس کر دی ہے. اور جب نکاح کا وقت آیا ہے، شیخین نکاح کے گواہ بھی ہیں. نکاح کے گواہ کون تھے؟ یہی صحابہ نکاح کے گواہ بھی تھے. تو صحابہ و اہل بیت آپس میں شیر و شکر ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے. جو صحابہ اور اہل بیت میں دراڑیں ڈالے وہ صحابہ کی بے ادبی نہیں کر رہا، وہ اسلام سے دشمنی کر رہا. حضرت علی شیر خدا زرہ بیچ کے رقم لے کے آئے، حضور کی بارگاہ میں پیش کی. میرے آقا کریم نے اس کے 2 حصے کیے. ایک حصہ حضرت مقداد بن اسود کو دیا، حضرت سلمان فارسی بلال حبشی ان کے ساتھ کیے.
جاؤ بازار سے کچھ سودا خرید کے لاؤ، اس میں چکی ہے، اس میں سرائی ہے، اس میں کھجور کے پتوں کا بستر ہے، چند چیزیں خرید کے لائے جنہیں آپ جہیز کہتے ہیں، اور کچھ پیسے حضرت علی شیر خدا کو دے دیے جو مہر میں شامل کرنا تھے۔ یہ بات یاد رکھے کہ سیدہ کو جو جہیز دیا گیا ہے وہ حضرت علی شیر خدا کے پیسوں سے ہی دیا گیا ہے۔ اس لیے جہیز کے حوالے سے جو شرعی مسئلہ ہے اس میں بھی ہم بہت ساری غلط فہمیوں میں مبتلا ہیں۔ باپ اپنی خوشی سے بیٹی کو کچھ دیتا ہے، شرعاً جائز ہے، لیکن اگر آپ کہیں جی حضور نے جہیز دیا تھا تو آج باپ کو چاہیے کہ جہیز دے یا ضرور جہیز دے، تو یاد رکھیں حضور نے جو جہیز دیا تھا حضرت علی شیر خدا نے زرہ بیچ کے وہ پیسے پیش کیے تھے۔ تو آج بھی کوئی دماد ہے جو کہ جی یہ جہیز کے پیسے آپ ان سے جہیز دیں؟ ہمارے ہاں یہ رواج ہے نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ اگر کوئی داماد جہیز کا مطالبہ کرے کہ یہ جہیز دیں تو پھر میں شادی کروں گا، نہ جہیز دیں شادی نہیں کروں گا، تو یہ رشوت ہے۔ یہ جہیز مانگنے والا گناہ گار ہوگا۔ جہیز کا مطالبہ کرنے والا کہ یہ جہیز دیں تو میں شادی کروں گا، وہ رشوت مانگ رہا ہے۔ اس لیے جہیز کا مطالبہ اس انداز میں کرنا کہ اگر آپ جہیز نہ دیں تو میں شادی نہیں کروں گا، یہ رشوت مانگنا، اس انداز میں جہیز دینا منع ہے۔ ویسے کوئی اپنی خوشی سے اپنی بیٹی کو دینا چاہے، شریعت اس کو منع نہیں کرتی، لیکن اس میں بھی اخفاء ہونا چاہیے، نمائش نہیں ہونی چاہیے، تاکہ وہ والدین جو جہیز نہیں دے سکتے وہ احساس کمتری میں مبتلا نہ۔ اور ہمیں بھی مرد بننا چاہیے، شادی کرتے ہوئے یہ کہنا چاہیے کہ میرے گھر میں جو جہیز ہوگا وہ میرے پیسوں سے خریدا ہوا ہوگا۔ میں اپنے سسر کا اسی پر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے اپنی بیٹی میرے نکاح میں دی تھی۔ یہ بھی ایک پورا الگ عنوان ہے کہ آج ہم جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ ان ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں، ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے۔ میں نے کافی تلاش کیا ہے لیکن مجھے اس پر کوئی حوالہ نہیں مل رہا کہ صحابہ برات لے کے جاتے ہوں نکاح کرنے کے لیے۔ اگر آپ میں سے کسی کو حوالہ ملے تو مجھے بتا دیں کہ برات لے کے جائیں نکاح کرنے کے لیے۔ ہاں ولیمے کا ذکر ہے حدیث میں کہ ولیمہ کریں، لیکن اس میں بھی فضول خرچی کی جو ہے وہ تعلیم یا اجازت اسلام نہیں دیتا۔ آج اگر ہم چند چیزیں اپنا لیں تو ہماری معاشرتی زندگی میں سکون آ جائے۔ پہلی چیز تو یہ کہ بچیوں کی شادی بر وقت کر دیں، غیر ضروری تاخیر نہ کریں۔ دوسرا یہ نکاح کا وقت آئے تو مسجد میں نکاح کریں، اس کی برکات ہوں گی۔ عورتیں مسجد میں نہ آئیں، عورتیں تو گھر میں رہیں، صرف دولہا مسجد میں ہو، یہاں نکاح پڑھا جائے۔ تیسری بات یہ کہ دولہا برات نہ لے کے آئے، گھر کے چند افراد، جن لوگوں کو آپ نے بلانا ہے ولیمے پہ بلا لیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ ولیمہ بھی سادگی سے ہو، اس میں بھی غیر ضروری اخراجات نہ ہو۔ اور پانچویں بات یہ کہ جہیز کا مطالبہ نہ ہو۔ اور اگر ہماری کوئی بیٹی شاندار جہیز نہیں لے کے آئی تو ساس اس کو تانا نہ دے۔ اگر کوئی ساس اپنی بہو کو تانا دے کہ تو لے کے کیا آئی ہے، تو وہ تانا دینے والی گناہ کر رہی ہے۔ ان الفاظ کا اللہ کی بارگاہ میں اس نے جواب دینا ہے، کیونکہ شریعت مطہرہ نے تو جہیز دینے کا حکم نہیں دیا۔ اس لیے اگر کوئی ساس تانا دے اپنی بہو، کتنے گھر اجڑ جاتے ہیں۔ اور ہم ان موضوعات پر تو زیادہ بولتے بھی نہیں ہیں، زیادہ ان موضوعات پر تقاریر بھی نہیں ہوتی جن سے معاشرے کی اصلاح ہو۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جن ہستیوں کا نام لیتے ہیں ان کی تعلیمات کو بھی اپنائیں۔ سیدہ کائنات کا نکاح ہوا، امام الانبیاء کی بیٹی ہیں، سید العالمین کی بیٹی ہیں، لیکن میرے آقا کریم نے سادگی کو اپنایا ہے، سادگی کو سنت بنایا ہے۔ رخصتی ہوئی، میرے آقا کریم نے بعض روایات میں ایک پانی دم کیا ہے، وہ زوجین پر چھڑکا ہے۔ حضور نے دعا دی ہے، یا اللہ ان کو پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ اس دعا کے پہلے مصداق تو حسنین کریمین ہیں اور سیدہ کی بیٹیاں ہیں،
لیکن اس دعا کے عموم میں قیامت تک آنے والے سادات شامل ہیں۔ نکاح کے وقت حضور نے دعا دی ہے، رخصتی کے وقت حضور نے دعا دی ہے کہ یا اللہ ان کو پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ سیدہ اپنے سسرال آئی ہیں، آپ کی جو ساس ہیں ان کا نام بھی فاطمہ ہے، اور وہ بڑی عظیم المرتبت خاتون ہیں۔ حضور حیدر کرار کی جو والدہ ہیں حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا، جب حضور حیدر کرار کی شادی ہوئی ہے وہ زندہ تھی، وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئی ہیں، وہ موجود تھی۔ اور حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جیسی بہو مجھے ملی ہے ایسی بہو نہیں کسی کو ملے گی۔ صحیح فرمایا انہوں نے۔ سیدہ کی بڑی شان ہے، بڑی بلند شان ہے، لیکن آپ اپنی ساس کی خدمت کر رہی ہیں۔ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا وہ خاتون ہیں جنہوں نے بچپن میں حضور کی پرورش کی۔ جب حضور کے دادا جان کا وصال ہوا ہے تو پھر حضرت فاطمہ بنت اسد نے جناب ابو طالب کے گھر حضرت فاطمہ بنت اسد کھانا پکاتی ہیں، دسترخوان لگتا ہے، سب دسترخوان پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ وہ بی بی ہیں حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا جو فرماتی ہیں جب تک میرا بیٹا محمد نہ دسترخوان پہ آئے خبردار کوئی کھانے کو ہاتھ نہ لگائے۔ اس قدر محبت فرماتی تھیں حضور کے ساتھ۔ مدینہ منورہ میں ان کا وصال ہوا ہے، اور جب ان کا وصال ہوا تو حضور ان کی قبر میں اترے ہیں اور قبر میں لیٹے ہیں، اور قبر کی دیواروں پہ حضور نے اپنا دست مبارک پھیرا ہے، اور پھر حضور باہر نکلے ہیں قبر مبارک سے تو آپ کی آنکھوں سے اشکوں کی برسات لگی۔ سیدہ تینوں مراحل میں، دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ مزید آپ کی سیرت بیان کروں، تینوں جو مراحل ہیں ان میں بے مثال سیرت رکھتی ہیں۔ حضور کے کاشانہ اقدس میں ہیں، بیٹی ہیں بے مثال شان، زوجہ بن کے گئی ہیں، کبھی آپ نے حضور حیدر کرار سے کسی شے کا مطالبہ نہیں کیا۔ اور ایک دن حضور حیدر کرار نے پوچھا ہے تو سیدہ فرماتیاں رخصتی کے وقت میرے آقا کریم نے فرمایا تھا بیٹی علی سے کسی شے کا مطالبہ نہ کرنا۔ آج ہماری ہر بیٹی اگر اس بات کو پلے باندھ لے تو گھروں میں امن و سکون قائم ہو جائے۔ بعض گھر ایسے ہیں بیویاں ان چیزوں کا مطالبہ کرتی ہیں جو چیزیں خامند خرید کے نہیں دے سکتے، ان کی اتنی آمدنی نہیں ہوتی، پھر وہ رشوت لیتے ہیں، پھر وہ دھوکے سے مال کماتے ہیں۔ خامند کے دین دار ہونے میں بیوی کا بڑا کردار ہے، خامند کو دین پر چلانے میں بیوی کا بڑا کردار ہے۔ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا حضور حیدر کرار کے ساتھ آپ کے جو معاملات ہیں، حضور حیدر کرار ہمیشہ تعریف فرماتے ہیں سیدہ نساء العالمین کی۔ بی بی پاک گھر کے کام خود کرتی ہیں، بخار میں مبتلا ہے کھانا بنا رہی، اور کبھی حضور حیدر کرار سے کسی شے کا مطالبہ نہیں کیا۔ یہ کردار ہے بی بی پاک کا آج کی خواتین کے لیے۔ میرے آقا کریم اپنی بیٹی کے گھر تشریف لائے، ایک معمر صحابی حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ ہیں۔ دروازے پہ پہنچے، حضور نے آواز مبارک دی، سیدہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک عبا ہے وہ میں نے پہن رکھی ہے، اور کوئی کپڑا نہیں جس سے میں پردہ کروں۔ تو میرے آقا کریم نے دروازے میں کھڑے ہو کے اپنی چادر پکڑائی، اپنی چادر، بی بی پاک نے وہ چادر اوڑھی ہے، پھر حضور اندر تشریف لے گئے ہیں۔ ساتھ تھے ایک معمر صحابی جن کا نام عمران ہے، بوڑھے صحابی تھے، وہ حضور کے ساتھ تھے۔ تو بی بی پاک نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک عبا ہے، اس کے سوا کوئی کپڑا نہیں جس سے میں پردہ کر سکوں۔ تو حضور نے چادر عطا فرمائی۔ تیسری بار عرض کر رہا ہوں، حضور کے ساتھ ایک صحابی آ رہے ہیں اور وہ بھی بڑھاپے میں ہیں، عمر رسیدہ ہیں، حضور کے ساتھ جا رہے ہیں، تو اس وقت ان کی پاکیزگی کتنی اعلیٰ ہوگی، جو پردہ کر رہی ہیں وہ کتنی اعلیٰ ہیں۔ دونوں طرف پاکیزگی ہے لیکن پردہ چھوڑے،
پھر بھی پردہ کیا، پردہ پھر بھی کیا ہے، شریعت کے حکم کا ادب کیا ہے، شریعت کے حکم کو ترجیح دی ہے۔ اور آج ہماری عورتیں کہتی ہیں جی دل کا پردہ ہوتا ہے، دل کا پردہ ہوتا ہے، ظاہری پردے کی کیا ضرورت؟ وہاں سیدہ نساء العالمین ہیں، اور جو آ رہے ہیں وہ حضور کے بوڑھے صحابی ہیں اور حضور کے ساتھ آ رہے ہیں، پھر بھی سیدہ ان سے پردہ فرما رہی۔ جن ملکوں سے بے حیائی شروع ہوئی تھی وہ خود توبہ کر رہے ہیں کہ آؤ ہمارے خاندانی نظام کو بچاؤ، ہمارا خاندانی نظام تباہ ہو گیا۔ لیکن ہمارے ہاں اس بات کو معمولی سمجھا جا رہا ہے۔ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا الحیاء من الایمان، حیا کا ایمان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ بی بی پاک کی تو حیا اتنی ہے، وصال سے پہلے حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ میں فکر مند ہوں، کیونکہ آپ بیمار تھیں، علالت میں تھیں، وصال کے آثار ظاہر ہو رہے تھے، تو آپ نے فرمایا میں فکر مند ہوں کہیں وصال کے بعد جب چارپائی اٹھائی جائے اگرچہ چادر ہوگی لیکن میرے بدن پر نامحرموں کی نظر نہ پڑے، یعنی اس چادر پر بھی نہ پڑے۔ تو حضرت اسماء بنت امیس نے مشورہ دیا کہ میں نے حبشے میں دیکھا ہے کہ میت کے اوپر کھجور کی شاخیں رکھ دیتے ہیں، جس سے شاخیں نظر آتی ہیں میت نہیں نظر آتی، سائبان بنا دیتے ہیں۔ بی بی پاک نے فرمایا کہ جب میری میت اٹھائی جائے تو کھجور کی شاخوں کا سائبان بنایا جائے۔ اور مدینہ منورہ میں جب آپ کا جسد اقدس و اطہر اٹھایا گیا تو کھجور کی شاخیں، رات کے وقت اٹھایا گیا لیکن پھر بھی کھجور کی شاخیں نامحرموں کی نظر نہ پڑے۔ اس قدر پردے کا خیال ہے، بعد از وصال بھی اس قدر پردے کا خیال، اس چارپائی کی چادر پر کسی کی نظر نہ پڑے۔ آج ہم اپنی بیٹیوں کے نام رکھتے ہیں کنیز فاطمہ، نور فاطمہ، غلام فاطمہ، انہیں یہ نہیں بتاتے وہ بی بی کون تھیں جن کے نام پر تیرا نام رکھا، ان کا کردار، ان کی سیرت بھی تو بتائیں۔ اور ایک عقیدے کا مسئلہ عرض کر رہا ہوں، یہ مشورہ کس نے دیا تھا کہ کھجور کی شاخوں کا سائبان بنا کے حبشے میں رکھتے ہیں؟ جی ماشاءاللہ آپ کو نام یاد ہو گیا ہے، اسماء بنت امیس، یہ بیوی ہیں حضرت صدیق اکبر کی۔ صدیق اکبر اس وقت خلیفہ ہیں، یہ خلیفہ کی بیوی ہیں اور حضرت خاتون جنت کی ہم راز ہیں، آخری وقت آپ کی خدمت میں ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک خاص واقعہ پیش آیا تھا باغ کے حوالے سے، میں اس کو نہیں چھیڑ رہا، تو بی بی پاک ناراض ہو گئی تھیں اور وصال تک ناراض رہی تھیں۔ بھئی خامد سے ناراضگی ہو تو اس کی بیوی کسی کے گھر جا سکتی ہے، یا اگر جائے بھی تو وہ جن سے ناراضگی ہو وہ آنے دیتے ہیں اپنے گھر۔ حضرت اسماء بنت امیس جو بیوی ہیں حضرت صدیق اکبر کی، آخری وقت بی بی پاک کی خدمت کر رہی ہیں۔ بی بی پاک کو غسل بھی اسماء بنت امیس نے دیا ہے، بی بی پاک بیمار ہیں تو گھر میں آ کے جھاڑو بھی اسماء بنت امیس دیتی ہیں، کھانا بھی اسماء بنت امیس پکا رہی ہیں، حسنین کی خدمت بھی اسماء بنت امیس کر رہی ہیں، اور بیوی ہیں صدیق اکبر کی۔ پتہ چلتا ہے ان کے گھروں میں آپس میں کتنی محبت۔ آج اگر کوئی کہے کہ ناراضگی ہو گئی تھی، وہی بات جو پہلے میں نے عرض کی ہے کہ وہ اسلام کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے، صحابہ کے ساتھ دشمنی نہیں کر رہا، اسلام کے ساتھ دشمنی کر رہے۔ وہاں تو اتنا قرب ہے کہ حضرت خاتون جنت جب بیمار ہوئی ہیں، جس علالت میں آپ کا وصال ہوا ہے، تو حضرت صدیق اکبر کی زوجہ آپ کی خدمت کرتی رہی۔ ہم ادب کرنے والے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ادب کرنے والوں میں ہی شامل رکھے۔ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں امام ربانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، واقف اسرار حقانی، سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ آج بھی غوثوں قطبوں کی جو ڈیوٹی لگتی ہے وہ حضور کی بیٹی خاتون جنت کی اجازت سے ہی لگتی ہے۔ آپ کے فیض کا دروازہ آج بھی بند نہیں ہوا، یہ ہمارے مرشد کریم نے لکھا ہے، حضرت مجدد الفسانی نے لکھا ہے۔
فرماتے ہیں آج بھی غوث و قطبوں کی ڈیوٹی لگتی ہے تو خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے، یعنی غوث قطب ابدال نوکر ہیں خاتون جنت کے دروازے کی۔ اس دروازے کی شان مجھ جیسا گناہگار کیا بیان کر سکتے ہیں جس دروازے پہ غوث قطب ابدال غلام بن کے کھڑے۔ شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی کسی میں بوئے رسول۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کے فیوزات سے بہرامند فرمائے۔ رسمیں ہندوؤں کی پوری کر رہے ہیں نام مسلمان۔ آج تک پاکستان میں ہم نے ہندوؤں کی رسموں کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ ویسے ہندوستان ہمارا دشمن ملک ہے، کرکٹ کا میچ ہو تو ہم کرکٹ کے میچ کو یوں کھیلتے ہیں جیسے جنگ لگی ہوئی ہے، اور ویسے بھی ہر وقت ہمارے ہاں صحافی ایسا ماحول بنائے رکھتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کی بس جنگ ہونے لگی ہے، لیکن جب شادی کا موقع آتا ہے پھر ہمیں نہیں یاد رہتا کہ ہم ان دشمنوں کی رسموں کو زندہ کیے ہوئے ہیں۔ دشمنوں کی رسمیں جو ہیں شادی کے موقع پر ہم وہ پوری کر رہے ہیں۔ تو شادی کے موقع پر بھی کسی عالم دین سے پوچھیں کہ سنت طریقہ کیا ہے اور شرعی اجازتیں کیا ہیں۔ میں کوئی لطیفہ نہیں آپ کو سنا رہا، حقیقت بتا رہا ہوں۔ میں سفر کر رہا تھا، باہر سے ایک دوست کا فون آیا، وہ کہتے ہیں جی چند مہینوں بعد میری شادی ہے تو میں پاکستان آ رہا ہوں، میرا دل ہے کہ شادی پہ مائیوں کی جگہ میلاد کی محفل کر لیں، تو کیا آپ سے ٹائم مل جائے گا فلاں تاریخ؟ میں نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا۔ پھر اس نے کہا جی میں نے ایک مسئلہ پوچھنا تھا اس لیے میں نے آپ کو فون کیا ہے۔ میں نے کہا بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ یقین جانیے مسجد میں بیٹھا ہوں، جو واقعہ پیش آیا وہی آپ کو سنا رہا ہوں۔ میرے وہ دوست کہنے لگے کہ میں نے اپنے گھر فون کر کے اپنی والدہ اور اپنی بہنوں کو بتایا ہے کہ شادی کے موقع پر ہم مائیوں کی رسم نہیں کریں گے، میلاد کی محفل کریں گے۔ تو میری والدہ دیہاتی عورت ہے، اس نے کہا بیٹے تمہیں پتہ ہی نہیں، مائیاں نہ کریں تو نکاح ہی نہیں ہوتا۔ بے شک کسی عالم سے پوچھ لو، مائیاں نہ کریں تو نکاح ہی نہیں ہوتا۔ تو میرے اس دوست نے فون کر کے کہا حضرت میرا خیال ہے مائیوں کی رسم نہ کریں، نکاح تو ہو جائے گا نا۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے مائیوں کو نکاح کے ساتھ ایسے جوڑ دیا ہے کہ اگر مائیوں کی رسم نہ کریں تو نکاح ہی نہیں ہوتا، حالانکہ شریعت کے ساتھ ان چیزوں کا کوئی تعلق۔ دین سیکھنے کی ضرورت۔ ہمارے اندر یا تو جہالت ہے یا جاہلیت ہے۔ جہالت آسانی سے دور ہو جاتی ہے، جاہلیت آسانی سے نہیں دور ہوتی۔ جہالت تو ذہن کے روشن ہونے کا نام، ذہن روشن ہو گیا جہالت دور ہوگی، علم آ گیا ذہن روشن ہو گیا جہالت دور ہوگی، پر جاہلیت نہیں دور ہوتی جب تک دل روشن نہ ہو۔ تو ہمارے معاشرے میں جاہلیت پائی جاتی ہے۔ دین زندگی کو آسان کرتا ہے، زندگی کو ہم نے بوجھل بنایا ہوا ہے رسموں کے نام پر۔ ہمت کریں آنے والی نسل کی زندگی کو آسان کریں اور کوشش کریں کہ شریعت کے مطابق شادیاں ہوں تاکہ شادی کرنا آسان ہو۔ جمعے کی نماز پڑھنا مشکل ہے، غسل کیا کپڑے بدلے مسجد میں آئے نماز پڑھی۔ جیسے جمعے کی نماز آسان ہے نا، ایسے اگر نکاح کرنا بھی آسان ہو گیا تو معاشرے سے برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ وما علینا الا البلاغ۔